وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتی القضاۃ یخرجها الرجل من المسجد۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ فرمان بارہا کتب میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور عرض اعمال کے نام سے حدیث مشہور پائی جاتی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محض مجھ پر نہیں، جو تمہارے آباء و اجداد میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، تمہارے عشائر اور قبائل میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں، یا تمہارے اعمال ان کے سامنے بھی پیش ہوتے ہیں۔ میرا کردار، میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میرے والدین کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا عرضت علی اجور امتی، جو اچھے کام میری امت کرتی ہے، خیر کے کام میری امت کرتی ہے، اور اعمال صالحہ میری امت کرتی ہے، تو میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمل میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کی امتی نے نماز پڑھی، آپ کی امتی نے یہ کام کیا، آپ کی امتی نے یہ کام کیا، یہ میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حتی القضاۃ یا قضاۃ تو عورتیں یخرجها الرجل من الرجل، ہم لوگوں نے کچھ کام تقسیم کر رکھے ہیں، اور بعد میں وہ عمل صالح بھی کیوں نہ ہو، خیر بھی کیوں نہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر میری امت کا کوئی بندہ مسجد میں پڑا ہوا کچرا، مسجد میں پڑا ہوا تنکا، مسجد میں پڑی ہوئی ایسی شے جو مسجد کے تقاضوں کے خلاف ہے، فرمایا اس کو اٹھا کر کے باہر رکھ دیتا ہے، یہ عمل بھی اس کا میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اب جو بات ہے نا وہ یہ ہے، ہم دیکھیں گے اگر یہاں پر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے تو ہم نے کمیٹی کو بلانا ہے، دیکھو بھائی یہ صفائی نہیں ہو رہی، ہم نے جتنی شکایت ہو سکتی ہے کسی کی، شکوہ ہو سکتا ہے کسی کا، تو ہم وہ کریں گے۔ حالانکہ یہ کچرا اٹھا کر کے آپ بھی رکھتے تو شاید وہ خادم کو پیسہ لیتا ہے اس کا اتنا ثواب نہ ملتا جتنا آپ اٹھا کر کے اس کو باہر رکھتے آپ کو ثواب ملتا۔ لیکن ہم نے تو چغلی کھانی ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو کمیٹی کے سامنے خود خادمین کے یہ دکھانا ہوتا ہے دیکھو جی کام نہیں کر رہے۔ عمل خیر کے لیے ہم تھوڑی آتے ہیں، عمل خیر کے لیے ہم نہیں آتے میرے بھائی، عمل خیر نہیں، ہمارا کام اتنا کافی ہے بھائی، وضو کر کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور کیا مسجد کو سر پر اٹھا لیں۔ یہ ایک حکایت ہے، شاید روایت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مسجد کے خدمت گار کو دیکھا، وہ مسجد میں جھاڑو لگا رہا تھا، مسجد کی صفائی کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بلایا تو وہ جو جھاڑو لگانے والا
تھا، اس نے کہا جی حضور نے بلایا ہے، جو جسم پر مٹی تھی، ہاتھوں پر مٹی تھی، اس نے جھاڑ دیا۔ حضور نے فرمایا بس رہنے دو۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پہلے تو آپ نے بلایا، فرمایا جو تیرے وجود پر، تیرے چہرے پر مٹی اور جھاڑ لگی ہوئی تھی، میں چاہتا تھا تو میرے گلے لگتا، میرے وجود سے تیرا وجود مس اور ٹک ہوتا، اور یہ مٹی جو ہے یہ گرد و غبار مجھے لگتا اور میں بھی جنت میں چلا جاتا۔ حالانکہ جنت کے وارث ہے حضور، جنت کے مالک ہے حضور۔ ہم نے کیا کرنا ہے جی؟ جتنا ہو سکے شکایت ہے۔ اچھا جی مسجد میں دیکھیں کچرا جہاں اڑ رہا تھا، اور پھر ہم نے یہ کرنا ہے، یہ وہ کوئی بھی ہو، ہم نے یہ کرنا ہے جی۔ میرے بھائی یہ خدا کا گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ مشترکہ گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، یہ مشترکہ گھر ہے۔ آپ کے مسجد کے خدمت گزار اگر سستی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ان کو بتائیں، ان کو کہیں، لیکن وہ سستی نہیں کرتے، وہ کام کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس شیشے پر میں کپڑا لگا لوں، آپ کو لگتا ہے یہاں سے میں جھاڑو لگا لوں، اور یہ سمجھ کر کے آپ چھوڑ دیں کہ بھائی ان کا کام ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب نے فرمایا اتنا بڑا ثواب ہے جس سے میرا امتی محروم ہو جاتا ہے، اور یہ عمل تو حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی ایک خادمہ تھی سیاہ فام، وہ بلیک کلر کی خاتون تھی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ مسجد نبوی میں وہ آتی، جب لوگ نہیں ہوتے تھے جھاڑو لگا کر کے چلی جاتی تھی، مسجد کی وہ صفائی کرتی تھی۔ بزرگ خاتون تھی، صفائی ہوتی رہی۔ ایک دن حضور تشریف لائے تو دیکھا وہ صفائی کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ نے دوسرے دن بھی دیکھا، پھر صحابہ سے پوچھ لیا۔ آپ نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک خاتون آتی تھی مسجد کو صاف کرنے کے لیے، خدا کے گھر کو صاف کرنے کے لیے، اس کا کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا کل رات انتقال ہو گیا ہے، اندھیرے کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر ہم نے آپ کو نہیں بتایا، وہ مسجد کی خادمہ کا انتقال ہو گیا ہے، مسجد کے جھاڑو لگانے والے کی انتقال ہو گیا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس قبر پر لے چلو۔ حضور نے جا کر کے اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس مرحومہ مغفورہ خاتون کے لیے دعا کی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یہ اتنا بڑا اچھا کام سر انجام دیتی تھی۔ اور ہم نے کرنا ہے، میں کوئی غلام علی کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی شفیع بھائی کی حمایت کر رہا ہوں، میں آپ کو ایک مشترکہ مسئلہ بتا رہا ہوں۔ میں بھی دیکھوں گا کچرا پڑا ہوا ہے تو اور شفیع بھائی ادھر اٹھانا، اور غلام علی ادھر اٹھانا، وہ بھائی نیکی کا کام تھا، میں کر سکتا تھا۔ نیکیاں تو ہم نے کرنی نہیں ہے، برائیاں ہم نے ڈھیروں کرنی ہے، شکوے ہم نے ڈھیروں کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، خدا کے گھر کو روشن رکھنا، خدا کے گھر کی تعمیر میں حصہ ملانا، خدا کے گھر کے یہ بلب جلانا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر جو پہلے چھوٹے چھوٹے بلب تھے، دیے ہوتے تھے، ان دیوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کوئی اچھے سے دیے لگائے گئے ہیں، اچھے سے روشنی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پوچھا لوگو یہ مسجد کو روشن کس نے کیا ہے؟ یہ دیے کس نے جلائے ہیں؟ اس میں روشنی کا اضافہ کس نے کیا ہے؟ تو کہا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ چراغ لگائے ہیں، یہ دیے جلائے ہیں، یہ روشنی کی ہے۔ مولا علی نے ہاتھ اٹھا دیے، اے میرے رب عمر کی قبر کو روشن کر دے جس طرح اس نے تیرے گھر کو روشن کیا۔ مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعمیر کرنا، مسجدوں کی تزئین کرنا، مسجدوں کو خوبصورت بنانا بالکل جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہر اجر پیش کیا جاتا ہے، ہر عمل پیش کیا جاتا ہے،
خصوصی طور پر حتی القذات یخرجھا الرجل من المسجد، وہ کچرا معمولی کچرا جو آنکھ میں جاتا ہے، قذات کہتے ہیں اس کچرے کو جو شہتیرنی کی بات کر رہا ہوں، اور معمولی کچرا جو آنکھ میں جاتا ہے اور آنکھ کو وہ تھوڑی دیر کے لیے تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر! اے میرے دوستو غور کرو، ہمارے ہاں جس طرح نیک عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب کو کتنے محبوب ہیں اور وہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ کچرا جو ہماری آنکھوں کو تکلیف دے اور پھر مسجد میں وہ پڑا ہوا ہو اور ہم اٹھا کر کے اس کو باہر رکھ دیں، میرے حبیب نے فرمایا یہ تمہارا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے اور میں اس پر خوش بھی ہوتا ہوں اور اس پر میں دعائے استغفار بھی کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں خدا کے گھر کو آباد کرنے، خدا کے گھر کی تزئین، خدا کے گھر کی تحسین، خدا کے گھر کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ ملانے کی اللہ جو ہے توفیق دے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ خدا کے گھروں کو روشن رکھو۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جنت میں لوگ جائیں گے نا، کچھ گھر ایسے ہوں گے ان کا نور بڑا ہوگا، روشنی بڑی ہوگی، اجالا اس پر بڑا ہوگا، لائٹنگ بڑی ہوگی اور ہائی پاور کے بلب لگے ہوئے ہوں گے، بڑی روشنی ہوگی۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار یہ بتاؤ یہ کس مسلمان کا اور کس نیک اعمال کرنے والے کا یہ گھر ہے؟ ان کو بتایا جائے گا یہ کوئی بڑے نیک عمل کرنے والا حاجی نہیں تھا، یہ کوئی غازی نہیں تھا، یہ تہجد پڑھنے والا نہیں تھا، یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں خدا کے گھر کو آباد کرتا تھا، روشن کرتا تھا، اور جنت میں دنیا اللہ نے ساری جنت میں سے جس کے گھر کو زیادہ روشن بنایا ہے یہ اسی کا گھر ہے جو دنیا میں خدا کے گھر کو آراستہ کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے۔